میں وطر شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہ نیوز۔ ناظرین، قومی اسمبلی کے حلقہ NH 44 ڈیرہ اسماعیل خان پر اس وقت ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ اس وقت پولنگ اسٹیشن پر اگر لوگوں کی تعداد جو دیکھی جائے تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس ضمنی الیکشن میں ٹوٹل جو ہے وہ 19 امیدوار جو وہ مد مقابل تھے، لیکن جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ اس وقت بائیکاٹ پہ ہے، جس کی وجہ سے اب کم و بیش 16 امیدوار ایسے ہیں جو کہ اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ PTI کی بات کریں تو فیصل امین خان گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اس وقت اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ فیصل امین خان گنڈا پور جو ہیں یہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا علی امین خان کے بھائی ہیں، جبکہ دوسری جانب پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر شیدو خان کنڈی جو ہیں وہ اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ شیدو خان کنڈی جو ہیں وہ مرکزی سیکرٹری اطلاعات پاکستان پیپلز پارٹی فیصل کریم خان کنڈی کے چچا ہیں۔ ان دونوں میں اس وقت مقابلہ جو ہے وہ جاری ہے، لیکن ووٹرز کی تعداد جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ پولنگ اسٹیشن جو ہیں وہ خالی پڑے ہیں اور پولنگ بوتھ پہ نہ ہونے کی وجہ سے، لوگوں کے ووٹرز کے نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو وہ جو ٹرن آؤٹ ہے وہ بہت ہی کم دیکھا جا رہا ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جمعیت علماء اسلام نے اس الیکشن کا بائیکاٹ کیا ہے۔ اس وجہ سے وہ جو جمعیت کا جو ووٹر ہے وہ بالکل باہر نہیں آیا ہے، جبکہ اگر پیپلز پارٹی کے ووٹرز کی بات کریں تو وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہیں، اور اسی طرح PTI کے ووٹرز بھی اس تعداد میں ابھی تک باہر نہیں نکلے ہیں جس کی توقع کی جا رہی تھی۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پولنگ اسٹیشن پر سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے سخت سیکیورٹی کے انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ پولیس بھی جو ہے وہ الرٹ ٹھہری ہوئی ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو پولنگ کیمپ لگائے گئے ہیں، پولنگ کیمپ جو ہیں وہ بالکل ہمیں سنسان یا خالی نظر آتے ہیں۔ بعض پولنگ کیمپ ایسے ہیں جہاں پہ جو ہے کچھ لوگوں کا جو ہے وہ ہمیں رش دکھائی دے رہا ہے، لیکن جو بیشتر جو ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کے وہ جو پولنگ کیمپ ہیں وہ بالکل سنسان پڑے ہیں، خالی پڑے ہیں، جبکہ ہماری اطلاعات کے مطابق بعض پولنگ اسٹیشن ایسے بھی ہیں جہاں پہ نہ ہی PTI کا کوئی پولنگ کیمپ قائم کیا گیا ہے، نہ ہی پیپلز پارٹی کی جانب سے کوئی پولنگ کیمپ قائم کیا گیا ہے، جبکہ آزاد امیدوار جو اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں ان کی جانب سے تو بالکل پولنگ کیمپ قائم بھی نہیں کیے گئے ہیں، ان کا کوئی پولنگ کیمپ قائم ہی نہیں ہے۔ اسی طرح مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں وہ بھی میرے خیال میں یہاں پہ انہوں نے تو بالکل ایک دو جگہ پہ کیمپ ضرور لگائے ہیں، لیکن وہ وقت سے کہیں پہلے ہی وہ اپنے کیمپ جو ہیں وہ اکھاڑ کر وہ واپس چلے گئے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت تقریباً دن کا 1 بج رہا ہے اور اس وقت پولنگ بوتھ جو ہے، پولنگ اسٹیشن جو ہیں ان پہ جو ووٹرز کی تعداد جو توقع کی جا رہی تھی کہ ووٹرز نکلیں گے، لیکن تاحال ووٹرز ابھی تک باہر نہیں آیا، حالانکہ آج چھٹی کا بھی دن ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جمعیت علماء اسلام نے اس ضمنی الیکشن میں بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا۔ میری ذاتی رائے کے مطابق جہاں تک لوگوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر جمعیت علماء اسلام اس الیکشن میں حصہ لیتی، اس ضمنی الیکشن میں ہوتی، تو وہ اس پوزیشن میں تھی کہ وہ یہ الیکشن جیت سکتی تھی، کیونکہ اس وقت جو ووٹرز جو ہیں، جو پیپلز پارٹی سے جو ووٹرز ہیں وہ بھی نہیں نکلے ہیں، اور اسی طرح بھی جو PTI کے ووٹرز ہیں وہ بھی باہر ابھی تک نہیں ہیں، جبکہ متعدد ووٹرز جو ہیں وہ PTI سے ناراض بھی ہیں، ان کے ورکر بھی ناراض ہیں، وہ بھی ابھی تک باہر نہیں آ رہے ہیں۔ تو توقع یہی کی جا رہی ہے کہ جو ٹرن آؤٹ ہوگا وہ کم ہے اور کم ہی رہے گا۔ اگر یہاں پہ جمعیت علماء اسلام کی جانب سے کوئی ان کا امیدوار ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ وہ یہ الیکشن جو ہے وہ جیتنے کے پوزیشن میں ہوتے، اگر وہ بائیکاٹ پہ نہ ہوتے تو ہو سکتا تھا کہ جمعیت علماء اسلام اس ضمنی الیکشن میں کامیاب ہوتی۔ اپنے میزبان اطہر شاہ کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے شاہ نیوز۔ اللہ حافظ۔